الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. میرا عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے پہلے جمعے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیز و بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی دنیا کے اندر جتنے انسان آئے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طور طریقہ بتایا اور وہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتایا. دنیا کے اندر بے شمار کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنی قوم کے اوپر محنتیں کی. اسی طریقے سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حتیٰ کہ تمام نبیوں کے نبی ہیں. اور ہمارے نبی کے بعد میں دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. لیکن میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ شریعت اور اسلام جو ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت تک چلتا رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو ہے کتابیں نازل فرمائی. دنیا کے اندر جتنے نبی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نبیوں کو جو ہے تقریباً 104 کتابیں اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 365 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی. لیکن ان چاروں کتابوں کے اندر 4 بڑی بڑی کتابیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کتابوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو تمام کتابوں کا سردار بنائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کون ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے قرآن کریم ہے. آج اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو وہ قرآن شریف ہے. کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن شریف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد کے اندر امت کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے جو ہے ہدایت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو کتاب نازل فرمائی وہ آج ہمارے سامنے ہے. اب اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بنوں، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں جو جنت میں جانے والا بنوں، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچوں، تو میرے عزیز و بزرگ دوستو، ہر انسان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. جبھی انسان راہ راست پر آ سکتا ہے، جبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. جو انسان قرآن کریم کے صحیح طریقے پر نہیں چلتا ہے وہ انسان مسلمان نہیں کہلاتا ہے.
وہ قرآن کا مخالف ہوتا ہے، اور جو قرآن کا جو مخالف ہوتا ہے، قرآن کا جو انکار کرنے والا ہوتا ہے، میرا عزیز و بزرگوں دوستو، وہ جو ہے دیندار اور وہ جو مسلمان نہیں کہلاتا۔ اس لیے میرا عزیز و بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم جو کتاب بھیجی ہے، یہ کتاب تا قیامت تک رہے گی، یہ اس کتاب کو بدل نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے میرا عزیز و بزرگوں دوستو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کی میں ہی حفاظت کروں گا۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے، اگر اس کتاب کو کوئی بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اپنے ایسے بندوں کو عطا فرمائے ہیں جنہوں نے اس قرآن کریم کو اپنے دل کے اندر 30 پاروں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر کوئی زبر زیر پیش بدلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظ کرام کے ذریعے اس کی پکڑ فرمائیں گے، اور اس پکڑیں گے کہ جو ہے آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ بالکل جو ہے غلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں عزیز دوستوں قرآن کریم کے تلفظ کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حضرات کو پیدا فرمائے ہیں، قاری حضرات جو ہے فوراً اس کو پکڑیں گے، فوراً پکڑیں گے کہ آپ نے اس لفظ کو بدل دیا ہے، یہ لفظ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ لفظ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس انسان نے قرآن کریم سے الفت اور محبت کی، جس نے یاد کیا تو حافظ کہلایا۔ جس قرآن کریم کو جو ہے تجویز کے ساتھ میں، جس شخص نے قرآن کریم کو جو ہے تجویز کے ساتھ میں، تلفظ کے ساتھ میں پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قاری بنا دیا اور اللہ تعالیٰ اس کے عظمت کو اور مرتبے کو بڑھا دیا۔ اس طریقے سے جس نے قرآن کریم کی تفسیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مفسر اور مبلغ بنا دیا۔ میرا عزیز و بزرگوں دوستو، یہ قرآن کریم کا نتیجہ ہے، یہ قرآن کریم کی بدولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت اور مرتبے کو بنایا۔ بہرحال میرا عزیز و بزرگوں دوستو، کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم جو ہمیں رات کو عطا فرمائی ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان جو بھی اس قرآن کریم کی کتاب کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرماتے ہیں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دین نہیں لائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے جو نکلے شکار کی شکل کے اندر کہ نعوذ باللہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، لیکن جب بہن کے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور بہن کے گھر کے اندر گئے، پورا واقعہ ہم سب اچھی طرح بار سنتے آ رہے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کو جب پڑھنے کی کوشش کی تو بہن نے کہا کہ آپ اس کو ہرگز ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ جو ہے اس کو پاک نہیں ہو جاؤ گے، جب تک آپ جو ہے وضو نہیں کر لو گے، جب تک آپ اپنے کپڑوں کی پاکی حاصل نہیں کرو گے، تب تک آپ اس قرآن کریم کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ مقدس کتاب ہے میرے عزیز و بزرگوں دوستو۔ پھر جب اپنی زبان سے فارغ ہوئے، پاک ہوئے، تو بہن نے جب قرآن کریم کو پڑھایا میرا عزیز و بزرگوں دوستو، اور جو ہے شکار کیے گئے تھے وہ جو ہے خود وہ شکار ہو گئے، وہ قرآن کریم پڑھ کر اپنے زندگی کے لیے تبدیلی پیدا ہو۔ میرا عزیز و بزرگوں، یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے، اور وہ کتاب ہے تو صرف وہی کتاب قرآن کریم۔ اس لیے میرا عزیز و بزرگوں دوستو، ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور اس قرآن کریم کی ہم تعلیم کریں، اس قرآن کریم کو ہم سنیں، اس قرآن کریم سے ہم الفت اور محبت رکھیں۔ خالی جو ہے قرآن کریم کے تلفظ یاد کر لینا یا پڑھ لینا اصل مقصد نہیں ہے، یہ قرآن کریم کیا کہتا ہے ہم یہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا عزیز و بزرگوں، جب ہمارا دین کامل اور مکمل ہوگا، اگر ہم جوان کے اوپر تلفظ گوش ہو، زندگی من چاہیے ہو، رب کو ناراض کر کے زندگی گزارے، میرا عزیز و انسان مسلمان نہیں کہلاتا ہے، وہ انسان نبی کا امتی نہیں کہلاتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہوتا ہے۔ اس لیے میرا عزیز و بزرگوں دوستو، ہم قرآن کریم سے الفت رکھیں، ہم قرآن کریم کو دل سے لگائیں۔ جو انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے پر اس کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو قرآن کریم کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جو قرآن کریم کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ میرا عزیز و بزرگوں دوستو، ہم کتنے خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم اور احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا عالی شان نبی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے عالی شان کتاب نازل فرمائی۔ ہمارا نبی بھی تمام نبیوں کا سردار، ہمارے نبی کی کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار۔
بہرحال میرے عزیز بزرگ موضوع چھیڑنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو ہے آج ہم نے اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا ہے. آج ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ قرآن کریم کی کب تلاوت کرنی ہے. قرآن کریم آج ہمارے گھروں پر پڑے ہیں. اللہ حفاظ فرمائے سب گھروں کے اندر ہے, لیکن اگر جا کے دیکھیں گے تو گھر تو غبار سے آلود ہو چکی ہے, پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن کریم رو رہا ہے میرا عزیز, لیکن اس کو کوئی دل سے لگانے والا, کوئی کھولنے والا, کوئی دیکھنے والا, کوئی پڑھنے والا نہیں. کیا آج یہ امت مسلمہ بن چکے, آج بھی زندہ ہے لیکن خالی نام کے مسلمان ہیں. کہتے اپنے آپ کو جو ہے نبی کے امتی ہیں, کہتے اپنے آپ کو جو ہے عاشق رسول کہتے ہیں, لیکن میرے عاشق رسول کی مثال ہی نہیں. قرآن کریم کی الفت اور محبت نہیں ہے. قرآن کریم کی الفت محبت لوگوں کے دیکھیے جن کے دل کے اندر قرآن کریم سے عشق اور محبت تھا, ان کی زندگی کیسی تھی, ہم زندگی کیسی تھی. ہم جب تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, ہم کتابوں کا مطالعہ کریں کہ میرا عزیز بزرگ دوستوں قرآن کریم کی لوگوں کے دل میں عشق اور الفت اور محبت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کہہ کے گئے تھے, اے میری امت تم دو چیزوں کو لازم پکڑ لو, اگر تم دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے اور تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تم کو ستائے گا, جو تم کو پریشان کرے گا, حتیٰ کہ جو ہے تم اتنے ناکام ہو جاؤ گے, تم ہر جگہ سے دھتکارے جاؤ گے. میرا چیز بزرگ اور دوستوں, صحابہ رضی اللہ عنہ کتابوں کے دونوں باتوں پر عمل کیا, دونوں باتوں کو دل سے لگایا, اور آج زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ آج ہم نے ان دونوں باتوں کو پس پشت ڈال. وہ دونوں باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا گئے. پہلی کتاب ہمارے نبی نے کہا تو صحابہ میں تمہارے لیے قرآن کریم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ تمہارے لیے راہ راست ہے, اس کو پڑھنا اور پڑھ کر اس پر عمل کرنا, اس کے مطابق اپنا راستہ تیار کرنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا. اگر تم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا, اگر تم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو تم راستہ بھٹک جاؤ گے اور ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے اوپر ظلم اور ستم کرے. وہی حال ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم کوئی پڑھتے ہیں تو خالی نام کے پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی وابستہ کوئی تعلق ہے. اور دوسری چیز جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرا سنت کو لازم اور مضبوطی سے پکڑ لینا. اگر تم میرے سنت کو چھوڑ دو گے, اگر تم میرے سنتوں پر عمل نہیں کرو گے تو یہی حادثہ اور یہی حشر تمہارا ہوگا. تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے, تم حق راستہ چھوڑ دو گے اور تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر گے. میرا عزیز خدا کی قسم, آج ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ آج ہمارے پاس دونوں چیزیں بالکل بدل چکی ہیں. کتاب قرآن شریف کی شکل کے اندر موجود ہے, لیکن کتاب قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کوئی وابستہ نہیں. کسی کو کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کا پتہ نہیں کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا, اور قرآن کریم کہنے کو میں کتنا عمل کر رہا ہوں. میرا جیسا میں نے ابھی شروع کے اندر کہا کہ خالی قرآن کریم پڑھ لینا کوئی اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس پر عمل کرنا. میرا عزیز عمل کرنے کے اوپر انسان راہ راست پر آئے. میرا عزیز دوستو, آج ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے عاشق ہیں, خدا کے ساتھ قرآن کے عاشق نہیں ہیں, ہم قرآن کے مخالفت ہیں. قرآن کریم کے عاشق ہوتے ہیں, ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کے اندر جو ہے کھڑے ہو کر کے جو ہے قرآن کریم کو تہجد کے اندر پڑھا کرتا. اللہ اکبر, تہجد کی دور کی بات ہے, فرضوں کا ٹھکانا نہیں. حتیٰ کہ تعبیر کا جب زمانہ آیا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر وہ جو ہے رات کے وقت کے اندر, میرا عزیز بزرگ دوستوں, رات کے وقت کے اندر جو ہے وہ ایک قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے. تہجد کے اندر قرآن کریم کو مکمل کر لیا کرتے. اور رمضان شریف کا جب مہینہ آیا کرتا تھا تو رمضان شریف کے مہینوں کے اندر میرا عزیز بزرگ دوستوں وہ جو ہے 61 قرآن شریف کو مکمل کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر, 61 قرآن کریم رات کے اندر تہجد کے اندر ختم کر. عجیب چیز ہے میرا عزیز. اللہ اکبر, ہم کون سے مسلمان ہیں یہ کو رمضان کے اندر تراویح میں نصیب نہیں ہوتی. کیا کرے گی, وقت زیادہ لگا رہا ہے, کیا کرے گی, حافظ صاحب دیر سے پڑھ رہے ہیں, کیا کرے گی. اللہ اکبر, اگر اللہ کو جواب کیا دے گا, ہم نے سوچا مر کے قبر کے اندر جائیں گے, ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اللہ کو منہ کیا دیتا ہے. اور صحابہ اگر کھڑے ہو گئے ہمارے سامنے کیا کہیں گے کہ ہم انسان نہیں تھے, ہم تو رات کے اندر ایک پورا قرآن کریم پڑھا کرتے, تمہارے ایک پارا ڈیڑھ بڑا مشکل ہو جاتا تھا. اللہ اکبر, جب میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم راہ راست پر نہیں ہیں, آج ہم نے راستہ چھوڑ دیا ہے, خالی نام کے مسلمان. اور میرے عزیز پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہے, جس کے ہر لوگ عاشق ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو ہے رمضان کے اندر جو ہے یا جو ہے رات کے وقت کے اندر جو ہے 11
رات کے اندر 15 پارے تہجد کے اندر روزانہ مکمل کیا کرتے تھے. تہجد کے اندر روزانہ 15 پارہ کا معمول تھا کہ روزانہ 15 پارہ مکمل کیا کرتے. اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو رمضان شریف کے 30 روزوں کے اندر وہ 60 قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے. اللہ اکبر، کیا زندگی تھی جس کے آج ہم عاشق بنے بیٹھے ہیں. کیا کرے جی فلاں ہے ہمارے پیر صاحب فلاں، ان کا منکر نہیں الحمدللہ، لیکن ان کی تابعداری بھی کرنی چاہیے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ کبھی سے اٹھا کر کے دیکھیں. انہوں نے یہ کہا اگر کوئی بے نمازی اگر ہے مر جائے تو مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب فلاں صاحب، کبھی ان کی زندگی اٹھا کر کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالی جہاں کھانے کو ملا اس کو اختیار کر لیا اور باقی چیز کو بشے پوچھتا. قرآن کے اندر فساد کے، دین کے اندر فساد کے، دین کے اندر مداخلت. عورتوں کی بھی زندگی دیکھو. وانگیا بصری رحمۃ اللہ علیہ دن کے اندر ایک قرآن کریم روزانہ مکمل کیا کرتے. اور انتظار ہے اللہ اکبر، کام کاج کے اندر ملوث ہے، کام کاج کرنے والی ہے، لیکن ایک قرآن کریم روزانہ مکمل کیا کرتے. اور یہ رات کو وقت ہوتا اللہ اکبر، کیا زندگی تھی ان کی. ان کا یہی معمول تھا کہ رات کے اندر تہجد کے اندر 2 رکعت کے اندر جو ہے پورا قرآن کریم مکمل کر لیا. اللہ اکبر، کیا زندگی ہوا کرتی. عزیز بزرگ کو نصیب آتی ہے، اس لیے آج کڑوی لگ رہی ہے. یہ خدا کی قسم ہے ہم اس کو لازم پڑھیں گے تو ہماری زندگی راہ راست پر آ جائے گی. لیکن ہمیں جو ہے راستہ چھوڑ کے اختیار کریں گے تو قبر کے اندر ہمیں عذاب ملے گا. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ناکام ہم اور آپ ہوں. اس لیے میرا عزیز بزرگ کو دوستو، ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنائیں. ہم یہ قرآن کریم ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس کتاب، اللہ نے جو اپنی کے مقدس کلام کو جناب محمد رسول اللہ نازل فرمایا ہے، وہ کلام ہمارا کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم اختیار کر کے زندگی گزاریں. میرا عزیز بزرگ کو دوستو، آج ہم نے قرآن کریم سے جو ہے اتنی بغض اور ہم کو عداوت ہو چکی ہے کہ میرا عزیز بزرگ کو دوستو، قرآن کریم کے ایک حرف کو ہم عمل کرنے کے تیار. اتنی دشمنی آج ہمیں قرآن کریم سے ہو چکی ہے کہ میرا عزیز بزرگ کو دوستو، جس زمانہ کے اندر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے تو اس دور کے اندر کافر قرآن کریم سننے کے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے اور کوئی قرآن کریم اگر پڑھتا تھا تو جو تالیاں بجایا کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے تاکہ ان کتاب کو سنتا. کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، جو پڑھ لیتا ہے وہ اس کو گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو ایمان کے اندر داخل ہونا ہی پڑتا. ایسی مقدس کتاب حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس قرآن کریم کو پڑھا اور جب ایمان داخل ہوئے اتنے زور زور سے قرآن کریم پڑھنے لگے کہ جو ہے کافر شکایت کرنے لگے، یا نبی آپ کا یہ ابو بکر دیوانہ ہو چکا ہے، یہ راستے میں قرآن کریم پڑھنے لگ جاتا ہے. لوگ اپنے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، کام کے اوپر جانے والے گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کام پر نہیں جاتے ہیں. ان کو ان کی جو ہے آواز سے اتنی عزت اور محبت ہو چکی. اے نبی جو ہے عورتیں کھانا پکانا چھوڑ دیتی ہے، وہ بھی ان کے قرآن کریم سے لگ جاتی ہے. ایسی شکایت کی میرا عزیز بزرگ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی. ہمیں یقین ہونا چاہیے میرا عزیز بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے وہ برحق ہے، وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. میرا عزیز بزرگ دوستو، وہی ہمارے سامنے دنیا کے اندر بھی وہی ہوں گے اور آخرت کے اندر جو قرآن کریم میں لکھا گیا ہے وہی انسان کے ساتھ میں سب کچھ ہو سکتا ہے. چاہے انسان جو ہے کا منکر بنے، چاہے انسان کچھ بھی کہے، لیکن جو لکھا گیا وہ برحق ہونے والا ہے. عزیز بزرگ دوستو، آج حالات ہی بن چکے ہیں خدا کی قسم کہ نہ تو آج ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ آج ہمارے بچے بھی اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے تیار نہیں. ہمیں یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ جو ہے ہم قرآن کریم پڑھیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں. نہیں، ہمیں برداشت ہی نہیں. آج دیکھو کہیں بھی چلے جاؤ، اسکول میں بھری پڑی ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ اسکول تعلیم نہیں دو، تعلیم تو ضرور دو، چاہے انجینئر بناؤ چاہے ڈاکٹر بناؤ، کچھ بھی ڈگری حاصل میں مخالف نہیں ہوں. لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا بچہ امتی بنے، ہمارا بچہ محمدی بنے، ہمارا بچہ قرآن کریم کی تعلیم دار بنے، ہمارا بچہ کلمہ درست کرے، ہمارا بچہ اپنی نماز کو درست کرے. خدا کے قسم آج حالات یہ ہیں کہ آج ہمارے بچے ڈاکٹر بھی ہیں، آج ہمارے بچے انجینئر بھی ہیں. اگر ہمارے بچوں کو آپ یقینی پوچھ لینا، ہمارے بچوں کو اگر نبی کا نام پوچھ لیں کہ نبی کا نام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حالات ہیں کہ آج ہمارے بچوں کو نبی کی جو دادے کے یا امی کے نام تو دور کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے آج ہماری اولادوں کو یہاں تک بھی پتہ.
اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں خود کو بتانے کا ہمارا نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج اس کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. میرا عزیز و بزرگ کو آج یہ سوچو تو صحیح. اب اگر جو ہے ہم نے دین کے اوپر ظلم نہیں کیا تو کیا کر رکھا؟ اس لیے میرا عزیز و بزرگ کو دوستو، ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیے، ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر دین کی تعلیم دلائیں. بہت ضروری. جو ہم مر جائیں گے تو یہی بچے ہم کو قرآن پڑھ کے بخشیں گے. بچوں نے قرآن کریم نہیں پڑھایا اگر ہم نے بچوں کی بات ہمیشہ یاد رکھنا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، انجینئر بچہ ڈاکٹر بچہ کو سب کچھ مانا گیا، لیکن آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی تو خدا نہ کرے شادی ہوگی اس سے دوسری تیسری ایک مہینے اور سال کے اندر دیکھ لیں گے کہ ہمارا بچہ ہمارا کیا حاصل کرے گا. ہمارا بچہ باپ کے گرہوان پڑھ کے کھڑا ہو جائے. بچوں کو معلوم ہے ماں باپ کی کیا تربیت ہے، بچوں کو معلوم نہیں کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، بچوں کو معلوم نہیں کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے. اور جب سکھائیں گے جس انسان جس راہ سے اختیار کرے گا ان کو وہ چیز زندگی کا طرح. اس لیے میرا عزیز و بزرگ دوستو، اپنے بچوں کو قرآن کریم کتاب پڑھائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ ہمیں کچھ ان کلام پڑھ کر بخشے تو صحیح. ہوتا کیا ہے میرا عزیز و بزرگ دوستو، انسان خود تو کبھی نماز پڑھتا نہیں. ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں زندگی، خالی جمعہ پڑھ لیتا ہے، وہ بھی اللہ ماشاء کام ہوا تو چلے گئے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. بلکہ عید کے عاشق ہیں، بس عید پڑھنے والے ہیں یا جمعہ پڑھنے والے بس مسلمان کہلاتے ہیں. لیکن میرا عزیز و بزرگ دوستو، ہوتا یہ ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو انسان دین سے محبت نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے بچوں کو قرآن کے خاص پڑھا. لیکن بات کے حاصل یہ ہوتا ہے خود مر جاتا ہے یا کوئی گھر کے نہ مر جاتا ہے. اب یاد رکھیں جی مدرسے کے بچے بلا لیجیے، اب تو آج تو ہماری پڑھنا ہی نہیں، آج تو قرآن نہیں کرنی پڑے، اس کی کینسل کر لو. آج جو فلاں صاحب کا دن ہمارے والد کا دن ہے، آج تو جو ہے ہمارے باپ کا دن ہے، آج تو پڑھنی پڑے. آج اس بولی والی امت کو کون سمجھائے؟ آپ کو کون سمجھائے گا عزیز و بزرگ دوستو؟ بچوں کو قرآن کریم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اگر میں نے ساری زندگی میں بھی نماز پڑھی نہیں، بچوں کو قرآن کریم میری بخشش ہو جائے گی. ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو مسلمان نہیں کہلاتا، وہ کافر ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان جب نماز چھوڑ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جس طریقے سے دوسرے عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتا ہے وہی کوئی گناہ ہوتا ہے. شریعت یہ کہہ رہی ہے. میرا عزیز و بزرگ دوستو، دین کو سیکھیں، ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، ہماری تعلیم کیا کہہ رہی ہے، ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے. لیکن میرا عزیز و کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت ہمیں قرآن کریم ہے، اس وقت ہمیں طالب علم سے محبت اور عشق یاد ہوتا ہے، اس وقت ہمیں طالب علم یاد آتے ہیں کہ نہیں جی اب طالب علم کو بڑھانا ہے، نہیں جی اب ان کو معصوم بچے کھلانا ہے کہ اب اس کو کھلانا. یہ مدرسے کے بچے معصوم سے بچے کبھی ہمیں یاد ہے، یہ مدرسے کے جو اندر کی جو ڈھوکے کھانے چلتے کے رہتے ہیں تو جو ہے نظر آتا ہے کیا بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تعلق نہیں ہے طالب علم سے. ابھی طالب علم کس کے مدرسے کے ہم سب کو معلوم ہے کہ مدرسے بھی چلتے کہاں سے چلتے ہیں، سرکاریں چلاتی ہے. ہماری 1-2 روپے کی ہماری ذرا سی مدرسے چلتے ہیں، اس کے لیے اگر ہم 1-2 روپے اگر نہیں دیں گے تو میرا دین مدرسے کیسے چلے؟ لیکن اللہ کی ذات چلے گا، ہمیں یقین ہونا چاہیے. ایک جو ہے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب سنجد رحمۃ اللہ علیہ ابھی حیات ہے، جو ہے وہ ہمیشہ یہی قوتیں سنایا کرتے ہیں اور حقیقت بات ہے میرا عزیز و یوں فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک مطلب کہیں گزر ہوا ایک مدرسے کے اندر جانا ہوا اور جو وہاں مدرسے کے اندر جائے اس مدرسے کے محتمین لطیف اللہ نقشبندی کے نام سے ہے. تو وہاں مدرسے کے اندر گئے تو بچوں کے حالات ایسے تھے کہ ایسا وقت ہوا کہ بچوں کے ناشتے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو بچے کا مدرسے کی جو بورچی ہے اور بورچی کہنے لگا جو ہے صدر صاحب کے پاس آیا کہ بچوں کی صبح ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ سے مانگیے، جو دیتا ہے ان سے مانگے، میرے پاس کیا ہے. اس کو بھی تعلیم پھر کس سے مانگ. لیکن میرا عزیز و بزرگ دوستو، اللہ کا یقین دیکھیں، ہمارا اللہ انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ ضرور اس کو عطا فرماتا ہے. لیکن میرا عزیز ہمیں یقین نہیں اللہ کی ذات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا دور دیکھو کہ صحابہ اگر نمک کی ضرورت ہوتی صحابہ اللہ سے مانگ کر کے اس کو حل کرتے تھے. آج اللہ کی یقین ہٹ گیا ہے تو اللہ کیسے عطا فرمائے؟ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے وہ جو ہے وہ تہجد کے حکم میں اور بچوں کی جوتی تھی، جوتی کو باندھ کر سر کو باندھ دی اور تاج اللہ سے رونے لگے، یا اللہ اگر یہ اللہ مہمان اگر تیرے ہیں تو یا اللہ تو اس کا جو ہے اس بندوں میں سب میرے ہیں، یا اللہ تو میرے کو چھوڑ. روتے رہے میرا عزیز و دوستو کہ جو رات کے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی مدد ہوئی کہ رات کے وقت کے اندر ایک جو ہے اناج سے اور گلے سے بھری ایک ٹرک آئی اور اس نے فوراً بجانا شروع کیا. تو جو بورچی تھا فوراً گیا گیٹ کھولا، کھول کر کہا کہ اس کو اناج کہاں ڈالنا ہے. اس نے کہا وہاں ڈالنا ہے. تو فرمایا کہ 2 لاکھ روپے تو بھی دیے. فرمایا کس نے بھیجے ہیں؟ فرمایا ہمیں پتا نہیں ہے، جو اندر ہو رہا ہے ان سے جا کے پوچھ.
اللہ ایسے مسئلے حل کرتے ہیں. یہ تعلیم علم ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن ایک بات میں اس بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہماری وجہ سے چل رہے ہیں، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت ہماری وجہ سے نہیں. خدا کی قسم ہے مدرسے کی جو معصوم طالب علم ہیں ان کی وجہ سے زندگی دنیا کا وجود چل رہا نہیں، تو آج ہمارے کار آمد اتنے بند ہو چکے ہیں. اللہ ہمارے کو عذاب بھیجنا چاہتا ہے، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو مدرسے کے اندر معصوم سے بچے جن کو منہ ہاتھ دھونا نہیں آتا ہے، لیکن جب مدرسے کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ کیا ہدایت عطا فرمائے. معصوم سے بچے جب صبح کے وقت کے اندر معصوم سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے اللہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت آج اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو محفوظ کر رکھا. نہیں تو آج زندگی دنیا کا دیکھو کہ آج ہم نے کیا ظلم نہیں کر رکھا. اس لیے میرا عزیز و بزرگ دوستو، آج حالات بڑے آگے سے آگے بڑھتے گئے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع کے اندر کہا کہ آج ہم قرآن کے مخالفت ہے، آج ہمیں قرآن سے الفت اور محبت نہیں آتی. خدا کی قسم میرے دور کے اندر ہر گھر سے قرآن کریم کی آواز آیا کرتی تھی. ایک دور تھا ہر گھر سے قرآن کریم کی آواز آیا کرتی تھی. آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھ لو گانا کی آوازیں آ رہی ہیں. حتیٰ کہ بچہ پیدا ہو رہا اس وقت سے لے کر اور قبر کے اندر بھی جا رہا تو کہیں سے آواز آئے گی گھروں کی آواز. پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا. اللہ آپ کی مدد کرے کہ آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بازار سے گزر رہے تھے تو جب گانے کی آواز ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی اور بہت دور تک گئے اور آپ نے خادم خزانے سے رضی اللہ عنہ پوچھا کہ وہ بنو سواد آپ نہیں آ رہے. فرمایا نبی آپ نہیں. فرمایا جو انسان گانا سنتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ شیشوں کو پجرا کر کے اس کے کانوں کو چھو لے. اللہ اکبر. لیکن آج جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ عاشق رسول نہیں ہے، ہمیں گانوں سے عشق ہے. مرادی جو ورا کا اذان ہو رہی ہے اس کے بدولت نہیں آ رہے گانوں کی آواز کہیں سے پڑھو فوراً ہمارا سلام بھائی ناچنے کی اتنا عشق اتنا محبت ہو چکی. جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے جو ہے تقریباً 1 سال 1.5 سال ہو جائے اعلان کیا گیا تھا کہ جو ہے اگر کوئی جو ہے گانا گلوچ بجائے گا تو جو ہے میں نے اعلان کیا تھا گانا گلوچ بجائے گا تو میں جو ہے اس کے گھر کے اندر نہ شادی کی شرکت کروں گا اور نہ ہی جو ہے میں اس کے جو ہے نکاح پڑھاؤں. الحمدللہ اچھا چلتا رہا. آج دھیرے دھیرے کرتے کرتے اس کام کو انجام دیا جا رہا. اب کیا ہوا؟ اب تو گھروں کے اندر شادی آئی تو جو ہے بازاروں سے گھر کے اندر اس لیے نام لگانا شروع کر دی. اور کوئی شخص کہتا ہے تو وہ اس کی سپورٹ کرتا ہے. نہیں جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، نہیں کچھ نہ پھر بتاؤ کہ مسلمان ہو کافر ہو، نہیں جی کچھ نہ کچھ ہوگا. ہمارے نبی کی شادی کبھی کچھ وجہ ہے جس چیز کو انسان سننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، جس نبی نے ہمارے طرح عذاب بتایا گیا ہے. اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میرا عزیز و بزرگ اور دوست آج ہماری امت مسلمہ کہاں سے کہاں جاتی. یہ مجھے بات پہلے کہنی چاہیے کہ مجھے اس نے پہلے ہی بات میرے کان تک پہنچی کہ ہمارے بچوں کے حالات ہی ہو چکے ہیں. بچے کسی اور کے نہیں، ہمارے آپ کے بچے ہیں. یہ مجال ہے کہ ہم مر چکے ہیں. اتنی چیز کڑوی کہنے کے باوجود یہ چیز وجود کے اندر آ گئی. آج دور کے اندر جو چیز ہمارے معاشرے کے اندر بند ہے آج یہ بچے اس کو بجا کر مدرسے کے نام پر بجا جائے اور رات کے وقت لوگوں کی نیند خراب کر رہی ہے اور آپ اس کے لیے شرک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مر جانا چاہیے آپ. اور میں اور اعلان کر دیتا ہوں وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ برتن بنائیں گے تو ہماری نکاح ہوگی نہیں اس لیے آئے گا. سب سونے کان کھول دیں. خدا کی قسم کرے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. چلو مجھے اس لیے میں اس کو برداشت نہیں ہوا. جس گھر کے اندر برتن بنائیں گے اور پیچھے بجائے گا خدا کی قسم میں اس کے گھر کے اندر کسی بھی کام شرکت نہیں ہوا. حتیٰ کہ اگر جنازہ ہو تو میں شرکت نہیں کروں. اگر آپ نے مجبور کر جنازہ پڑے گا تو مجمع کے سب کے سامنے تک کھڑا ہو معافی نہ مانگ رہے اس سے پہلے جنازہ نہیں پڑے. مجال ہوتا ہی ہم مسلمان نہیں کہلاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے اوپر کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اس لیے خدا کی قسم آپ اللہ کے ساتھ ترس کھائیں. آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں اللہ کے ساتھ کہ ہم اللہ سے مانگے اپنے مسئلوں کو حل کروائے. کیا کرنا چاہیے آج ہم کیا کرتے ہوئے. اس لیے ایک تو بات اور صحیح نشین فرما جی اسپیکر بھی بچے ہیں اگر نظر کے اندر آتی میں اس بات پر بھی قائم ہوں جب تک مجھے بات پتہ چل گا میں اس بات کی برداشت نہیں کروں گا. میں آپ کو اجازت دی ہے کہ چاہے ہماری بستی کے چاہے کوئی امام پڑھے کہیں تک پڑھے تو پڑھا سکتا ہے. اور یہ بھی بات صحیح نشین فرما ہے کہ اگر آپ کی بات کبھی برسنے کی آواز سن لی اور کسی کی بات سامنے آئی تو میں اس کو آپ چاہے کچھ بھی کرو. آج ہمیں تو کھانے سے بدلنا چاہے حرام کی کچھ بھی ہو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے معاشرے کے اندر بند ہے ہم اس کو بند کرنے کی کوشش کریں. جب اگر اللہ تعالیٰ کو فرما دیا ہے کہ جو امت اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بدلے. اب سوچو جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بھی کہہ رہے ہیں. ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایسا کوئی برا کام ہو سب سے پہلے انسان اس کو
کیوں کام ہو رہے ہیں؟ برا بھی نہیں کر رہے، خود جا کے شرک حاصل کر رہے. اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ہماری بستی کے اکثر افراد اس کے اندر شامل تھے. اس کی خدا کی اس باتوں کی وجہ سے رحم کرو. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی بات ایسا میں اس بات برداشت نہیں کروں. چاہے مجھے اسی وقت میں اس لیے چل رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس راستے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.